آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کو کھنگالنے والے ہیں جس نے پچھلی 1 صدی کے دوران ہماری دنیا کا نقشہ، سیاست اور شاید انسانی نفسیات کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اثرات ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ جی، اور موضوع ہے جوہری ہتھیاروں یعنی نیوکلیئر ویپنز کی سائنس، ان کی تاریخ اور ان کے وہ اثرات جو اب تک موجود ہیں۔ اس جائزے کے لیے ہمارے پاس کئی تفصیلی دستاویزی ویڈیوز، تحقیقی رپورٹس اور تاریخی حوالوں کا ایک بہت بڑا انبار موجود تھا۔ اور معلومات واقعی بہت زیادہ اور پیچیدہ تھی۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ معلومات کے اس بھاری بوجھ تلے دبنے کے بجائے ہم وہ اہم ترین اور حیرت انگیز حقائق نکال کر سامنے لائیں جو اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے واقعی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف تباہی کے بارے میں نہیں ہے۔ ان ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم دراصل انسانی تاریخ کے اس موڑ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی لیبارٹری کی دریافت نے عالمی بقا کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صحیح، یہ محض بم پھٹنے کی سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا عمل ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آج کے دور میں کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا آغاز ہی اپنے آپ میں ایک سنسنی خیز تجسس پیدا کرتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ سال 1938 کا ہے اور دنیا دوسری جنگ عظیم کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی۔ جرمنی کے شہر برلن کے ایک لیبارٹری میں جرمن سائنسدان اوٹو ہارن ایک تجربہ کر رہا تھا، اور یہ تجربہ کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے یعنی ایٹم کے بارے میں تھا۔ جی، اس نے ایٹم کا مرکزہ جسے نیوکلیس کہتے ہیں اسے توڑ کر نیوکلیئر انرجی دریافت کر لی۔ اس عمل کو نیوکلیئر فشن کہا جاتا ہے۔ اس دریافت کا وقت بہت اہم تھا۔ جیسے ہی یہ خبر جرمنی کی سرحدوں سے باہر نکلی تو عالمی سائنسی اور سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو اس خطرے کا فوری احساس ہوا کہ اگر نازی جرمنی نے اس بے پناہ توانائی کو کسی ہتھیار کی شکل دے دی تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ بالکل، اسی دباؤ کے تحت 1941 میں جب عالمی جنگ شدت اختیار کر رہی تھی، صدر روزویلٹ نے فوج اور چوٹی کے سائنسدانوں کو ملا کر ایک انتہائی خفیہ منصوبہ شروع کیا جسے آج دنیا مینہٹن پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی رفتار حیران کن تھی۔ صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں ان سائنسدانوں نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے صرف ایک سائنسی نظریہ تھا۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے علاقے سوکورو کے ایک ویران صحرا میں تاریخ کا پہلا ایٹمی تجربہ ہوا، جسے ٹرینٹی ٹیسٹ کا نام دیا گیا۔ اس پہلے بم کی طاقت 1 کلو ٹن تھی، یعنی اس کا دھماکہ 1000 ٹن روایتی بارود یا TNT کے برابر تھا۔ اور ذرائع میں موجود ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ آج دہائیوں گزر جانے کے بعد بھی وہ صحرائی مقام پر تابکاری یا ریڈیشن کی سطح عام ماحول سے 10 گنا زیادہ ہے۔ 10 گنا زیادہ، یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور ٹرینٹی ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد تاریخ نے ایک انتہائی تاریک موڑ لیا۔ یہ سائنس اور انسانی اخلاقیات کے تصادم کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک لیبارٹری کا تجربہ باقاعدہ جنگی ہتھیار میں بدل گیا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے قریب تھی، لیکن جاپانی شہنشاہ ہیروہیتو کی جانب سے ہتھیار ڈالنے سے انکار نے امریکی صدر ہیری ایس ٹرومن کو وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ایک المیے میں تبدیل کر دیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح B-29 سپر فورٹریس بمبارڈ طیارہ جس کا نام دی انولا گے تھا، وہ ہیروشیما کے آسمان پر نمودار ہوا۔ پائلٹ پال ٹبٹس اور بمبارڈیئر تھامس فیربے نے لٹل بوائے نامی بم شہر پر گرا دیا۔ بم گرانے کے بعد طیارے نے وہاں سے تیزی سے رخ بدلا اور ٹھیک 43 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ دھماکہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ایک دھماکے کی طاقت 15,000 ٹن TNT سے زیادہ تھی اور دھماکے کے بالکل مرکز میں درجہ حرارت 7000 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا۔ 7000 ڈگری، یہ کسی بھی چیز کو پگھلانے اور بھاگ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر وہ مشروم کلاؤڈ جو 20,000 فٹ کی بلندی تک آسمان میں چھا گیا، اس کا منظر ایسا تھا جیسے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دیا گیا ہو۔ لیکن اس بے پناہ اور فوری تباہی کے باوجود جاپان کی طرف سے فوری سرنڈر نہیں ہوا۔
जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर एक और बम गिरा दिया गया, जिसका नाम फैट मैन था। जी, फैट मैन। इस दूसरे बम ने शहर का तकरीबन 2.5 मुरब्बा मील का इलाका मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। इन दोनों धमाकों में मजमूई तौर पर 2 लाख के करीब बेगुनाह जानें ज़ाया हुईं, और जो लोग इस इब्तदाई शोले से बच निकले वो बाद में ताबकार बारिश का शिकार होकर इंतहाई तकलीफ-दे बीमारियों से गुजरे। और इस नाकाबिले बर्दाश्त तबाही के बाद बिलाखिर जापान ने हथियार डाल दिए। यहाँ से सूरत हाल वाकई इंतहाई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिवायती बमों के मुकाबले में इस गैर मामूली तबाही की वजह जानने के लिए इसकी साइंसी पेचीदगी को समझना ज़रूरी है। आखिर न्यूक्लियर फिजन का ये अमल इतनी ज़बरदस्त तवानाई कैसे पैदा करता है? इसके लिए हमें एटम के अंदरूनी साख्त पर गौर करना होगा। बुनियादी तौर पर एटम के मरकज़े में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक इंतहाई ताकतवर बंधन यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के जरिए जुड़े होते हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। सही। जब साइंसदान एक आज़ाद न्यूट्रॉन को पूरी रफ्तार से किसी भारी और गैर मुस्तहकम एटम जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के मरकज़े पर फायर करते हैं, तो वो न्यूट्रॉन उस ताकतवर बंधन को तोड़ देता है। और इस टूटने के अमल में मादे का कुछ हिस्सा बराह रास्त खालिस तवानाई में तब्दील हो जाता है और बेपनाह हरारत खारिज होती है। लेकिन रुके एक मिनट, इसी टूटने के अमल में मजीद न्यूट्रॉन्स भी तो खारिज होते हैं जो आसपास के दूसरे एटमों को निशाना बनाते हैं। दुरुस्त। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना तबाहकुन बनाती है। इसे चेन रिएक्शन या जंजीरी अमल कहते हैं। एक एटम टूटता है, उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स मजीद 2 को तोड़ते हैं, वो 2 4 को, और ये सिलसिला 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में अरबों एटमों तक फैल जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी के धमाके इसी बेकाबू चेन रिएक्शन का नतीजा थे। इन दोनों बमों के डिज़ाइन के हवाले से ज़राए में एक बहुत हैरान कुन फ़र्क बयान किया गया है। हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था और उसका डिज़ाइन निस्बतन सादा था, जिसे गन टाइप डिज़ाइन कहा जाता है। इसमें एक बंदूक की तरह यूरेनियम के एक टुकड़े को फायर करके यूरेनियम के ही दूसरे टुकड़े से टकराया जाता था ताकि फिशन शुरू हो। लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा मुअस्सर नहीं था। इसमें बहुत सा यूरेनियम फिशिंग के अमल से गुजरे बगैर ही ज़ाया हो गया। इसी खामी की वजह से नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम यानी फैट मैन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया गया था। उस बम में यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ था। प्लूटोनियम 240 की मिलावट होती है जो बहुत तेजी से अपना चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। बिल्कुल। अगर उसमें पुराना गन टाइप तरीका इस्तेमाल किया जाता तो इम्कान था कि बम हदफ तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में फट जाता। इस खतरे से निपटने के लिए साइंसदानों ने इम्प्लोजन यानी अंदरूनी धमाके का तरीका वज़ा किया। उन्होंने प्लूटोनियम के एक गोले के गिर्द यूरेनियम की एक खास तह लगाई, जिसका मकसद ये था कि फिशन के दौरान बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को वापस अंदर की तरफ धकेला जाए ताकि रिएक्शन ज्यादा ताकतवर हो। और फिर उस पूरी साख्त के चारों तरफ इंतहाई दुरुस्ती के साथ रिवायती बारूद लगाया गया। जब वो रिवायती बारूद फटता था तो उस धमाके की लहर बाहर जाने की बजाय अंदर मरकज की तरफ सफर करती थी। उस लहर ने प्लूटोनियम के कोर को इतने जबरदस्त दबाव के साथ सुखेड़ दिया कि वो क्रिटिकल मास तक पहुंच गया और एक जबरदस्त एटमी धमाका हुआ। एक और तकनीकी फैसला जो इन बमों के हवाले से किया गया वो उन्हें जमीन से टकराने के बजाय हवा में फाड़ना था, जिसे एयर बर्स्ट कहते हैं। इसकी वजह शॉक वेव या सदमाती लहर का वो बर्ताव है जो हवा में फटने से पैदा होता है। जब धमाका फिजा में होता है तो इब्तिदाई शॉक वेव जमीन की तरफ जाती है, सतह से टकरा कर वापस ऊपर उठती है और फिर पीछे से आने वाली लहरों के साथ मिलकर एक नई कई गुना ज्यादा ताकतवर लहर बनाती है। ये लहर जमीन पर मौजूद इमारतों और ढांचों को कई ज्यादा बड़े रकबे पर तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये तमाम तर साइंसी पेशरफ्त एक बहुत ही खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसने दुनिया को एक नई और ज्यादा खतरनाक सर्द जंग या कोल्ड वॉर में धकेल दिया। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने भी अपना एटम बम कामयाबी से टेस्ट कर लिया
तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तबाही के हथियार जमा करने की एक ना रुकने वाली दौड़ शुरू हो गई। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, मुखालिफ से ज़्यादा बड़ी तबाही पैदा करने की सलाहियत हासिल करना। और इसी दौड़ का नतीजा 1952 में सामने आया, जब अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया, जिसे थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी पर मबनी था और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हिरोशिमा वाले एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। 1000 गुना ज़्यादा? इसका धमाका 10.4 मेगाटन का था, जिसने 4 मील चौड़ा फायरबॉल पैदा किया, जो 1000 सूरजों से ज्यादा रोशन था। यहाँ फिशन और फ्यूजन का फर्क वाज़ेह होना चाहिए। फिशन में भारी एटमों को तोड़ा जाता है, जबकि फ्यूजन में हाइड्रोजन के इंतहाई हल्के एटमों को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ा या फ्यूज किया जाता है। जब ये छोटे एटम मिलकर एक नया उन्सुर बनाते हैं, तो इस अमल में फिशन की निस्बत खरबों गुना ज्यादा तवानाई खारिज होती है। लेकिन मसला ये है कि दो एटमों को जबरदस्ती जोड़ने के लिए उन्हें एक दूसरे के इंतहाई करीब लाना पड़ता है, जिसके लिए कायनात के शदीद तरीन दबाव और हरारत की जरूरत होती है। हरारत की ये जरूरत कितनी ज्यादा है, ये आदाद व शुमार हैरान कर देने वाले हैं। इस फ्यूजन को शुरू करने के लिए तकरीबन 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत दरकार होता है, जो कि हमारे सूरज के मरकज से भी 7 गुना ज्यादा गर्म है। 7 गुना ज्यादा गर्म? सूरज के अंदर चूंकि बेपनाह कशिश शकल का दबाव मौजूद है, इसलिए वहाँ कम दर्जे हरारत पर भी फ्यूजन का अमल कुदरती तौर पर चलता रहता है। लेकिन ज़मीन पर चूंकि वो दबाव मौजूद नहीं है, इसलिए साइंसदानों को दर्जा हरारत इंतहाई हद तक बढ़ाना पड़ता है। और इस हरारत को पैदा करने का तरीका क्या है? वो हाइड्रोजन बम के अंदर पहले एक छोटा एटम बम यानी फिशन का धमाका करते हैं, जो फ्यूजन के लिए दरकार वो जहन्नमी माहौल पैदा करता है। यानी एक बम के अंदर दूसरा बम। सोवियत यूनियन ने जब इस टेक्नोलॉजी को देखा, तो उन्होंने ताकत के इस मुजाहरे को एक नई और इंतहाई खौफनाक सतह पर ले जाने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1961 को उन्होंने आर्कटिक के एक सर्द और तन्हा जजीरे नोवाया ज़ोमिल्या पर तारीख का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन बम गिराया। उस बम को जार बम्बा का नाम दिया गया। अगर हम इसकी ताकत की बात करें तो ये 57 मेगाटन का धमाका था। 57 मेगाटन? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर था। जराए के मुताबिक ये बम इतना बड़ा था कि इसका वजन 27 मीट्रिक टन था और लंबाई 26 फुट थी। ये एक आम बमबार तैयारे के बम बे में फिट ही नहीं आ सकता था, इसलिए तैयारे को खास तौर पर मॉडिफाई करके उसे नीचे लटकाया गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा होनी थी कि बम को एक खास पैराशूट के जरिए गिराया गया, ताकि तैयारे के पायलट को धमाके की जगह से दूर भागने का कुछ वक्त मिल सके। लेकिन इस एहतियात के बावजूद जब वो अफरीत फटा, तो उसकी सदमाती लहर ने उस बड़े बमबार तैयारे को हवा में 3000 फुट नीचे की तरफ धकेल दिया। धमाके से पैदा होने वाला मशरूम क्लाउड 37 मील की बुलंदी तक गया, जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से भी कई गुना ज्यादा है। और धमाके के मरकज से 22 मील के दायरे में हर एक चीज, चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो या कोई इमारती ढांचा, सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। मते अमली के लिहाज से एक बहुत बड़े बम की निस्बत कई छोटे वॉरहेड्स मुख्तलिफ अहदाफ पर फायर करना ज्यादा तबाहकुन और मुअस्सिर होता है। इसीलिए इसके बाद इतने बड़े बम बनाने की दौड़ वहीं रुक गई। लेकिन इन हथियारों की तैयारी और तजुर्बात का एक ऐसा तारीख पहलू है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। ये वो कीमत है जो इन बमों को बनाने वाले ममालिक के अपने शहरियों और माहौलियात ने चुकाई। 1945 से लेकर 1980 की दही के दरमियान दुनिया भर में मजमूई तौर पर 510 मेगाटन के बराबर जोहरी तजुर्बात किए गए। इस मिक़दार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर गोला बारूद से 170 गुना ज़्यादा थी।
اس وقت تک نہ صرف امریکہ اور سوویت یونین بلکہ برطانیہ، فرانس اور چین بھی اس دوڑ کا حصہ بن چکے تھے۔ ان تجربات کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں کو چنا گیا۔ ان میں سب سے ہولناک داستان قازقستان کے علاقے سیمی پالاٹنسک کی ہے، جسے سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تجربہ گاہ بنایا اور اسے دی پولیگون کا نام دیا۔ اس ایک مقام پر 450 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ ہر دھماکے کے بعد فضا میں اڑنے والی تابکار مٹی اور گرد ہواؤں کے دوش پر سینکڑوں میل دور آباد بستیوں پر خاموشی سے برستی نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1956 کے ایک خاص ٹیسٹ کے دوران 250 میل دور واقع شہر سٹوئے کیمینوگورسک کے 600 رہائشیوں کو تابکاری کے شدید زہر کی وجہ سے فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ یہ سن کر ہی انسان لرز جاتا ہے۔ تابکاری ایک ایسا غیر مرئی قاتل ہے جو صرف جسم کے بیرونی حصوں کو نہیں جلاتا بلکہ یہ خلیوں کی سطح پر تباہی مچاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو چلانے والے سفید خلیوں یعنی وائٹ بلڈ سیلز کو مار دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ شعاعیں انسان کے ڈی این اے کی ساخت کو توڑ کر اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ جو لوگ ان دھماکوں کے فوری اثرات سے بچ گئے وہ کئی سالوں بعد کینسر اور لیوکیمیا جیسی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اور اس تباہی کا اثر صرف اس نسل تک محدود نہیں رہا جس نے وہ دھماکے دیکھے۔ ڈی این اے میں ہونے والی اس خرابی کی وجہ سے قزاقستان کے اس خطے میں حاملہ خواتین کے ہاں ایسی نسلیں پیدا ہوئیں جو سنگین پیدائشی نقائص اور ذہنی معذوری کا شکار تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اس ایک علاقے میں 3 نسلوں تک 3.5 لاکھ افراد ان تجربات کے براہ راست متاثرین میں شامل ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ خاموش المیہ ہے جو ہتھیاروں کی اس چمک دمک کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو اعداد و شمار کچھ مختلف صورتحال پیش کرتے ہیں۔ 1986 میں جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی کل تعداد 70,300 کی خطرناک ترین سطح تک پہنچ چکی تھی۔ آج بین الاقوامی معاہدوں کی بدولت یہ تعداد کم ہو کر تقریباً 13,000 کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ ان میں سے 3 سے 4,000 ہتھیار اس وقت مکمل طور پر فعال اور کسی بھی وقت لانچ کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد روس کے پاس ہے جو تقریباً 6,255 ہے اور امریکہ کے پاس 5,550 کے قریب ہتھیار ہیں۔ یہاں تک کہ شمالی کوریا جیسا ملک جس کے پاس سب سے کم ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کی تعداد بھی 40 سے 50 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ یہ چند درجن بم بھی نیو یارک جیسے عظیم شہر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان جدید ہتھیاروں کی تباہ کاری ہیروشیما والے بم سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کبھی کوئی عالمی ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو سائنسدانوں کے مطابق اس کا نتیجہ صرف شہروں کی تباہی تک محدود نہیں رہے گا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحولیاتی سانحہ جنم لے گا جسے نیوکلیئر ونٹر یا جوہری سردی کہا جاتا ہے۔ جدید شہروں کے جلنے سے اٹھنے والے آگ کے طوفان یعنی فائر سٹارمز لاکھوں ٹن دھواں، راکھ اور زہریلی دھول فضا کی بالائی تہوں میں دھکیل دیں گے۔ یہ کثافت پوری زمین کے گرد ایک ایسا دبیز غلاف بنا لے گی جو سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دے گی۔ سورج کی روشنی غائب ہونے سے زمین کا عالمی درجہ حرارت یکدم گر جائے گا۔ اس ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا بھر میں فصلوں کی پیداوار رک جائے گی، غذائی زنجیر ٹوٹ جائے گی، اور جو انسان ابتدائی بمباری سے بچ بھی گئے وہ ایک انتہائی سرد، بنجر اور تابکاری سے بھری زمین پر کئی سالوں تک بھوک اور بیماری سے لڑنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تاریکی ایک دہائی تک قائم رہ سکتی ہے۔ اس تمام خوفناک منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایک بنیادی سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ 1945 سے لے کر آج تک اتنی جنگوں اور تنازعات کے باوجود کسی بھی ملک نے دوبارہ ان ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک خوفناک عسکری نظریے میں چھپا ہے جسے باہمی یقینی تباہی یا میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے، اور اس کا مخفف میڈ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد بہت سادہ ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک پر جوہری حملہ کرتا ہے تو دوسرے ملک کے پاس اپنے ہتھیاروں سے لیس آبدوزوں یا زیر زمین میزائل سائلوز کے ذریعے جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت ہر وقت موجود ہوتی ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حملہ آور ملک بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اپنی ہی مکمل اور یقینی تباہی کا یہ خوف وہ واحد چیز ہے جس نے سپر پاورز کو پہلا قدم اٹھانے سے روکے رکھا ہے۔ بالکل، یہ توازن خوف کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن آج ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اس توازن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر ہائپرسونک میزائلوں کی ایجاد نے صورتحال بدل دی ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز، یعنی 1 میل فی سیکنڈ سے بھی زیادہ تیزی سے اڑتے ہیں۔ ان کی رفتار اور پرواز کے دوران سمت بدلنے کی صلاحیت کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی موجودہ ڈیفنس سسٹم یا ریڈار انہیں روکنے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ جب حملے کی وارننگ کا وقت کم ہو کر صرف چند منٹ رہ جائے تو میٹ کے نظریے پر قائم وہ نازک توازن ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کے ایک بالکل مختلف اور روشن پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس ایٹم کو توڑ کر انسان نے تباہی کا سامان پیدا کیا، اسی سائنس نے جدید دنیا کے کئی بڑے مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ آج دنیا کی تقریباً 10% بجلی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے حاصل کی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر انرجی کوئلہ یا گیس جیسے فوسل فیول جلانے کے مقابلے میں 1 کروڑ گنا زیادہ مؤثر توانائی فراہم کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس سے کاربن کا اخراج نہیں ہوتا، جو اسے ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ایک اہم ہتھیار بناتا ہے۔ اور طب کی دنیا میں تو اس ٹیکنالوجی نے خاموش انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ نیوکلیئر میڈیسن آج کل روزمرہ کے علاج کا حصہ بن چکی ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر تابکاری کی انتہائی نپی تلی خوراک کا استعمال کرتے ہوئے کینسر کے ٹیومرز کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر بیماری کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ زراعت اور فوڈ انڈسٹری میں خوراک کو خطرناک بیکٹیریا سے پاک کرنے کے لیے تابکاری کی محدود مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جس نے شہروں کو راکھ کیا تھا، اور آج وہی طاقت انسانی جانیں بچا رہی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس گہرے مطالعے کے دوران ہم نے دیکھا کہ 1938 کی اس چھوٹی سی جرمن لیبارٹری میں جو عمل شروع ہوا، اس نے انسان کے ہاتھ میں کائنات کی طاقتور ترین قوت تھما دی۔ ہم نے فشن اور فیوژن کی پیچیدہ سائنس سے لے کر زار بومبا کے خوفناک دھماکوں کی وسعت کو سمجھا۔ قزاقستان کے متاثرین کی داستان نے واضح کیا کہ ان ہتھیاروں کی محض تیاری بھی کتنی بھاری قیمت مانگتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں ایک طرف تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں چند منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہمیں صاف توانائی اور کینسر جیسے موذی ورز سے لڑنے کا ہنر سکھا رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بذات خود نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی بری، یہ دراصل انسانی عقل کی بلندی اور ہمارے اخلاقی شعور کے درمیان جاری ایک مسلسل امتحان ہے۔ انسان نے کائنات کے بنیادی قوانین کو سمجھ کر ان پر تو قابو پا لیا ہے، لیکن کیا انسان اپنے اندر کی طمع، غصے اور خوف پر قابو پا سکا ہے؟ نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی ہر وقت یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ انسانیت کی بقا کا انحصار اب صرف ہماری سائنسی ترقی پر نہیں، بلکہ ہماری اجتماعی دانشمندی اور فیصلوں کی پختگی پر ہے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اب تک دنیا نے ایٹمی جنگ کا سامنا اس لیے نہیں کیا کیونکہ انسانی فیصلہ سازوں کے دل میں جوابی حملے اور اپنی تباہی کا خوف موجود تھا، جسے ہم نے میڈ کا نام دیا۔ انسان اپنی بقا کے خوف سے اس آخری بٹن کو دبانے سے ہچکچاتا ہے، لیکن آج کی دنیا بڑی تیزی سے خودکار سسٹمز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں فیصلوں کا اختیار مشینوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر مستقبل میں خدا نہ خواستہ دفاعی اور جارحانہ ہتھیاروں کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ سے نکل کر کسی ایسی مشین کے پاس چلا جائے جس کے اندر خوف اور ہمدردی کا کوئی جذبہ ہی موجود نہ ہو؟ کیا وہ مشین بھی اسی طرح ہچکچائے گی جیسے پچھلی 7 دہائیوں سے انسان ہچکچاتا آیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے کل کے لیے ایک بہت بڑی اور انکہی بحث کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔